محترم سامعین کرام، اس مبارک موقع پر اگر ہم رئیس اور بانی جامعہ مرحوم حضرت وسطانوی نور اللہ مرقدہ کو فراموش نہیں کر سکتے، آپ ہی کے تذکرہ خیر کے لیے میں دعوت دے رہا ہوں عزیزم محمد فرمان کٹیہار کو، وہ آئیں اور حضرت کا تذکرہ خیر فرمائیں تقریر کی شکل میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما يخشى الله من عباده العلماء، قال تعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه۔ صدر محترم، عزیز ساتھیوں اور مہمانان اعظام، آج میں ایک ایسی عظیم المرتبت ہستی کی سیرت و خدمات پر گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، جن کی پوری زندگی علم و عمل، مخلصانہ جد و جہد اور خدمت دین کا ایک درخشاں باپ ہے۔ آج اس شخصیت پر بات کی جائے گی جن کے ماتحتی میں رہ کر ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں نے اپنی علمی تشنگی کو بجھایا۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں خادم القرآن، معمار مساجد، ہمدرد قوم و ملت، آفتاب ہند، بانی جامعہ و رئیس الجامعہ حضرت مولانا غلام محمد وسطانوی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ امید کرتا ہوں اس تذکرہ خیر کو دل کے کانوں سے سنا جائے گا۔ حضرات گرامی، یاد رہے یہ کسی ایک فرد کی سوانح نہیں بلکہ ایک تحریک کی داستہ ہے، ایک ایسی داستہ جس کا انقلاب صرف مدرسے کی چہار دیواری تک محدود نہیں رہا بلکہ آپ نے اصلی تعلیم کے میدان میں بھی انقلاب برپا کیا۔ شاعر نے کیا خوب کہا تھا، ہزاروں سال نرگس اپنے بے نوری پہ روتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنے بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا۔ آپ نے اللہ تعالیٰ پر مکمل توکل کرتے ہوئے بغیر ظاہری اسباب کے مہاراشٹر کے پسماندہ ناخواندہ ضلع نندربار کے عقل کنواں میں اپنے پیر و مرشد حضرت مولانا قاری سید صدیق احمد بانوی رحمۃ اللہ علیہ اور ہزاروں علماء و اکابرین کی موجودگی میں جامعہ اسلامیہ اشاعت العلوم عقل کنواں کی سنگ بنیاد رکھی۔ یہ ایک معلم اور 6 طلبہ سے شروع کیا گیا چھوٹا سا علم کا چراغ، لیکن آج علم و ترقی کا ایک سورج بن چکا ہے۔ جامعہ کے احاطے میں تقریباً 15,000 طلبہ زیر تعلیم سے آراستہ ہو رہے ہیں۔ یہ ادارہ صرف دینی تعلیم تک محدود نہیں رہا، آپ نے اصلی تعلیم کے میدان میں بھی انقلاب برپا کیا۔ ارادے جن کے پختے ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، ارادے جن کے پختے ہو، نظر جن کی خدا پر ہو، تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے۔ ان کا لگایا ہوا یہ شجر آج ایک تناور درخت بن چکا ہے جس کی شاخیں پورے ہندوستان میں پھیلی ہوئی ہے۔ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء۔ محترم حاضرین، حضرت مولانا غلام محمد صاحب وسطانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں رفاعی خدمات کا ایک عظیم الشان باب قائم فرمایا۔ آپ نے دین اور دنیا دونوں شعبوں میں انسانیت کی بے لوث خدمت کی۔ آپ نے نہ صرف دینی مدارس اور مساجد قائم فرمائے بلکہ اسکول اور کالج بھی تعمیر کروائے تاکہ جدید تعلیم بھی عام ہو سکے۔ سینکڑوں بچوں کو BUMS، فارمیسی، ITI، D.Ed، B.Ed اور انجینئرنگ کی تعلیم مفتیہ نفس سے بھی کم فیس میں دلوائی۔ کتنے ہی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے والے بچے کی کوچنگ فیس ادا کرنے میں تعاون فراہم کریا۔ بڑے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی
حیات مبارکہ در حقیقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان عالی شان کی عملی تفسیر تھی، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس من ینفع الناس، یعنی لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو دوسروں کو نفع پہنچائے۔ آپ نے اپنی پوری زندگی اسی اصول کی پاسداری میں گزاری اور بلا تفریق مذہب و ملت ہر خاص و عام کو فیض پہنچایا۔ محترم حضرات، کیا آپ جانتے ہیں امت مسلمہ نے انہیں خادم القرآن کا لقب کیوں دیا؟ اس لیے دیا کہ انہوں نے قرآن کی خدمت کو اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنایا۔ صرف عقل خواہ ہی نہیں بلکہ ہندوستان کے چپے چپے اور گوشے گوشے میں قرآن کریم کی تعلیم کو عام کیا۔ اب تک آپ کی زیر نگرانی میں جامعہ اور جامعہ کی شاخوں سے 25,000 سے زائد طلبہ حافظ قرآن بن چکے ہیں، 10,000 کے قریب طلبہ عالم بن گئے، کئی قاری قرآن خدمت قرآن میں لگ گئے۔ یہ سلسلہ بروز قیامت تک چلتا رہے گا انشاءاللہ۔ آپ کو معمار المساجد کہا جاتا ہے، کیونکہ آپ نے 7,000 سے زائد مساجد قائم فرمائے، جہاں لاکھوں لوگ روزانہ کروڑوں سجدے کر کے رب ذوالجلال کا تقرب حاصل کرتے ہیں، جن کے ہر سجدے میں حضرت دوستان بھی ثواب کے حقدار ہوتے ہیں۔ محترم ساتھیو، حضرت مولانا غلام محمد صاحب وستانی رحمۃ اللہ علیہ کی پوری زندگی اس بات کا ثبوت ہے کہ اگر انسان کی نیت خالص ہو اور اللہ پر توکل کرے تو اللہ کی ذات وہ ذات ہے جو ناممکن کو بھی ممکن بنا سکتی ہے۔ آج ہمیں بھی ضرورت ہے کہ ہم بھی آپ کے نقش قدم پر چلیں، اخلاص اور محنت کو اپنا شعار بنائیں اور علم کی روشنی پھیلانے میں اپنا کردار ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ حضرت مولانا غلام محمد صاحب وستانوی رحمۃ اللہ علیہ کی تمام خدمات کو قبول فرمائے، ان کے درجات کو بلند کرے اور ان کے قائم کردہ تمام اداروں کو تا قیامت قائم و دائم رکھے۔ عاشق نبی کے صاحب عرفہ غلام تھے، عاشق نبی کے صاحب عرفہ غلام تھے، قربان حق تھے، خادم قرآن غلام تھے، ایمانی خوبیوں کا گلستہ غلام تھے، جن کی نہیں مثال وہ انسا غلام تھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔